العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحیم۔ فصل بنا کے اسم بدو ضرب است۔ فصل جان لیں کہ اسم دو قسم پر ہے۔ اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ عموم خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ تو اسم کی مختلف حیثیت سے مختلف قسمیں ہیں۔ یہاں یہ نقشہ ہے آپ کے سامنے، اور اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، اور اس کی مختلف حیثیتوں سے مختلف قسمیں ہیں۔ تو اسم کی عموم خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرفہ نکرہ، اور اسم کے جنس کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، اور اسم کی تعدد کے اعتبار سے تین قسمیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو یہ جو تقسیم کر رہے ہیں صاحب کتاب یہاں سے، وہ اسم کی تقسیم کر رہے ہیں عموم و خصوص کے اعتبار سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عموم خصوص کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ فصل بنا کے اسم برزو دو ضرب است، جان لیں کہ اسم دو قسم پر ہے۔ تو یہ اسم دو قسم پر کس حیثیت سے؟ عموم خصوص کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ و نکرہ۔ پہلی قسم معرفہ اور دوسری قسم ہے نکرہ۔ معرفہ کے لغوی معنی آتے ہیں جاننا، پہچاننا، اور اصطلاح میں، نحویوں کے اصطلاح میں معرفہ وہ اسم ہے جس کو واضح نے کسی معین چیز کے لیے واضح کیا ہو۔ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کو واضح کرنے والے نے، بنانے والے نے کسی خاص معین چیز کے لیے بنایا ہو۔ جیسے اس دنیا کے اندر انسان ہونے میں سب برابر ہے، جتنے اس دنیا کے اندر انسان ہیں سب کے سب انسان ہیں، مگر ہم نے ایک انسان کا نام رکھ دیا ہے زید۔ تو یہ لفظ زید جو ہے، جس نام رکھنے والے نے، جیسے ہمارے والدین ہیں تو وہ واضح، انہوں نے یہ نام ہمارا رکھا زید، تو انہوں نے اس نام کو لاکھوں انسانوں میں سے ایک معین انسان کے لیے یہ نام وضع کیا، یہ نام رکھا، تو اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ اور نکرہ کے لغوی معنی آتے ہیں نہ جاننا، اور نحویوں کے اصطلاح میں نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کو واضح نے کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا ہو۔ جیسے رجل کے معنی آتے ہیں آدمی، تو واضح نے لفظ رجل کو وضع کیا ہے کہ جو بھی عورت نہ ہو، جو بھی مؤنث نہ ہو، وہ سب کے سب رجل ہیں۔ تو رجل کے اندر زید بھی آ جاتا ہے، عمر بھی آ جاتا ہے، بکر بھی آ جاتا ہے، خالد بھی آ جاتا ہے، جتنے انسان ہیں اور مرد ہیں، عورت نہیں ہے، تو سب کے سب رجل ہیں۔ تو واضح نے لفظ رجل کو یہ کسی خاص چیز کے لیے، کسی خاص انسان کے لیے وضع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب کے لیے، یعنی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا ہے۔ تو یہ معرفہ نکرہ ہے۔ پھر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، مضمرات، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات، معرف باللام، معرفہ و ندا، معرفہ و اضافت۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں جس کو یہ بیان کریں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، کہنے بدا کے اسم برز دو ضرب است، جان لے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ و نکرہ۔ پہلے قسم معرفہ اور دوسری قسم نکرہ۔ معرفہ آس کے موضوع باشد برائے چیز معین۔ معرفہ وہ ہے کہ موضوع باشد جو بنایا گیا ہو برائے چیز معین، کسی معین چیز کے لیے۔ معرفہ آس کے موضوع باشد برائے چیز معین، معرفہ وہ ہے جو بنایا گیا ہو برائے چیز معین، کسی معین چیز کے لیے۔ وآ برحفظ نو است،
اور اس کی 7 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات، ان 7 قسموں سے پہلی قسم ہے مضمرات۔ تو مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے، اور ضمائر کی تفصیلی بحث، مضمرات کی تفصیلی بحث پہلے آ چکی ہے، اس لیے یہاں اس کی وضاحت نہیں کریں گے۔ تو پہلی قسم ہے مضمرات، اور اس کی تفصیلی بحث آپ دیکھ لیں۔ دوم اعلام، معرفہ کی دوسری قسم ہے اعلام۔ عالم یہ عالم کی جمع ہے، اور علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو۔ تو عالم کہتے ہیں کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو۔ خاص شخص کی مثال جیسے زیدون، ہم نے سمجھایا کہ ہمارے والدین نے یا کسی کے والدین نے کسی کا نام زید رکھ دیا، تو وہ معرفہ کی اقسام میں سے دوسری قسم علم ہے، جس کی جمع علام ہے۔ تو زیدون یہ معرفہ ہے، علم ہے اور معرفہ بھی ہے۔ اس کو واضح نے ایک خاص شخص کے لیے متعین کر دیا۔ انسانوں میں سب کے سب برابر ہے، لیکن واضح نے ایک انسان کا نام رکھ دیا زید، تو اس کو کہتے ہیں عالم، جس کی جمع علام آتی ہے۔ یا کسی خاص جگہ کا نام، جیسے جگہ، دنیا کے اندر جتنے بھی جگہ ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، سب کے سب شہروں میں برابر ہیں، مگر ہم نے کسی شہر کا نام رکھ دیا، مثال کے طور پر مکہ، اللہ رب العزت نے مکہ قرآن کریم میں ذکر ہے مکہ کا، یا مدینہ ہے، تو یہ مکہ اور مدینہ یہ بھی علم ہے، اس لیے کہ ایک خاص جگہ کا نام ہے، یا کسی خاص شخص کا نام ہو، یا کسی خاص چیز کا نام ہو۔ جیسے کتاب ہونے میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے سب کتاب ہونے میں برابر ہے، مگر ہم نے اس کتاب یعنی نوحمیر کا نام ہم نے نوحمیر رکھ دیا، جو ہمارے سامنے کتاب ہے نوحمیر، اس کا ہم نے نام نوحمیر رکھ دیا۔ کتاب ہونے میں سب کتاب برابر ہے، میزان ہے، منشیب ہے، ہدایت النو، کافیہ، شرح جامی، سب کے سب کتاب ہونے میں برابر ہے، مگر ہم نے ایک کتاب کا نام نوحمیر رکھ دیا، تو اس کو کہتے ہیں عالم۔ تو یہ معرفہ کی دوسری قسم ہے۔ دوم عالم چو زیدن و عمرن، دوسری قسم عالم جیسے کہ زیدن اور عمرن، تو یہ عالم ہے، علم کی جمع۔ سوم اسماء اشارات، تیسری قسم ہے اسماء اشارات۔ تو اسماء اشارہ کی بھی تفصیلی بحث آ چکی ہے ہم اس سے پہلے والے اسباق کے اندر، تو وہاں دیکھ لیں، اس کی بھی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہارم اسماء موصولہ، چوتھی قسم ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کی جمع کی بحث پہلے آ چکی ہے، تو اس کو بھی وہیں دیکھ لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ معرفہ کی جو یہ تیسری اور چوتھی قسم ہے، یعنی اسماء اشارات اور اسماء موصولہ، ان دونوں کو مبہمات کہا جاتا ہے۔ تو ان کا الگ سے بھی نام ہے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، اور ان کو ایک نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان دونوں قسموں کو مبہمات سے بھی۔ وَإِن دو قسم را مبہمات گوین، اور ان دو قسموں کو مبہمات کہتے ہیں، یعنی اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ کا ایک مشترکہ نام ہے مبہم، جس کی جو مبہمات ہے۔ پنجم معرفہ، تو پنجم معرفہ و ندا، چوتھی قسم معرفہ و ندا ہے۔ تو معرفہ کی چوتھی قسم ہے معرفہ و ندا۔ تو معرفہ و ندا کیا مطلب ہے؟ تو معرفہ و ندا وہ اسم نکرہ ہے جس پر حرف ندا کو داخل کر کے معرفہ بنا دیا گیا ہو۔ معرفہ و ندا وہ اسم نکرہ ہے جس پر حرف ندا کو داخل کر کے معرفہ بنا دیا گیا، یعنی اصل کے اعتبار سے معرفہ و ندا یہ نکرہ ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے حرف ندا داخل کر کے۔ جیسے ہم نے مثال لیا نا، نکرہ کی مثال ہے کہ رجلن، تو رجلن کے معنی آتے ہیں آدمی، تو یہ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، نکرہ ہے رجل، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے،
زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، مرد ہیں، سب کے سب اس کے اندر آ جائیں گے. تو یہ اصل کے اعتبار سے نکرا ہے. اب اس پر ہم نے حرف ندا داخل کر دیا، یا رجلن، یا رجلن کہہ دیا ہم نے. تو جب یہ یا رجلن بن گیا تو یہ ہو گیا معرفہ بندا، یعنی وہ نکرا جس پر حرف ندا داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں معرفہ بندا. یا رجلن کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اے ایک آدمی، خاص آدمی. تو یہ بھی معرفہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. تو کہہ رہے پنجم معرفہ بندا چوں یا رجلو، پانچویں قسم معرفہ کی ہے معرفہ بندا جیسے کہ یا رجلو. ششم معرفہ بالف و لام چوں الرجلو، چھٹی قسم ہے معرفہ بالف و لام جیسے کہ الرجلو. تو معرفہ باللام، بالالف واللام کس کو بولتے ہیں؟ وہ اس میں نکرہ ہے جس پر الف لام کو داخل کر کے معرفہ بنائے گی. معرفہ بندا کے اندر تو حرف ندا کو داخل کر کے نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اور معرفہ بالالف واللام کے اندر الف واللام کو داخل کر کے معرفہ بنا دیا گا. جیسے کہ یہ رجلون ہے، یہ نکرہ ہے جس پر ہم نے الف لام داخل کر کے الرجل بنا دیا، تو ابھی معرفہ بالالف واللام ہے. پنجم معرفہ بندا پانچویں قسم، ششم معرفہ بالالف واللام، چھٹی قسم معرفہ بالالف واللام ہے جیسے الرجل ایک معین مرد. ہفتم مضاف و ایک ازیہا، معرفہ کی اقسام میں سے آخری و ساتویں قسم ہے مضاف و ایک ازیہا، وہ جو مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف. تو یہ جو معرفہ کی 6 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مضمرات، دوسری قسم ہے اعلام، تیسری قسم ہے اسماء اشارہ، چوتھی قسم ہے اسماء موصولہ، اور پانچویں قسم ہے معرفہ بندا، اور چھٹی قسم ہے معرفہ بالالف واللام. تو کہہ رہے ہیں کہ ان اقسام میں سے کسی ایک کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہے تو وہ اس میں نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو مثال سے سمجھا رہے ہیں اس کو کہ کوئی اس میں نکرہ ہے جو معرفہ بندا کے علاوہ، یہ 7 قسمیں ہیں نا، یعنی اس میں 7 قسموں میں سے ایک قسم کو نکال لینا ہے، معرفہ بندا کو. تو اس کا نام 7ویں قسم کا نام ہے، اگر ہم نام دیں معرفہ و اضافت. چھٹی قسم ہے معرفہ، 5ویں قسم معرفہ بندا، چھٹی قسم ہے معرفہ بالالف واللام، اور 7ویں قسم کا نام دیں گے معرفہ و اضافت. یعنی وہ اس میں نکرہ جو معرفہ و ندا کے علاوہ، 7 اقسام میں سے 6 قسم معرفہ و ندا کے علاوہ، جو معرفہ و ندا کے علاوہ باقی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یا تو ضمیر کی طرف مضاف ہو جیسے غلام ہو، یا علم کی طرف مضاف ہو جیسے غلام زیدن، یا اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو جیسے غلام ھذا، یا اسم موصول کی طرف مضاف ہو جیسے غلام الذی عنده، یا معرف باللام کی طرف یعنی معرفہ بالالف واللام کی طرف مضاف ہو جیسے غلام الرجلی. تو یہ اس میں نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں معرفہ و اضافت. وہی کہہ رہے ہیں ہفتم مضاف بیکی ازیہا، 7ویں قسم وہ معرفہ ہے، وہ نکرہ، وہ اس میں نکرہ ہے جو مضاف ہو ان 6 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف. تو 6 قسموں میں سے معرفہ بندا کو نکال لینا ہے. معرفہ بندا کے اندر اضافت نہیں ہوگی. چو غلام ہو، جیسے کہ غلام ہو، تو یہ غلام ہو مثال ہے اس اسم نکرہ کی. غلام اسم نکرہ ہے اور یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، مضمرات کی طرف. وغلام زیدن یہ مضاف ہے اعلام کی طرف. غلام ھذا یہ مثال ہے اضافت اسم اشارہ کی طرف. غلام الذی عنده یہ مثال ہے اسم موصول کی طرف اضافت کی. اور غلام الرجلی یہ مضاف ہے، مثال ہے اضافت کی معرفہ بالالف واللام کی طرف. تو یہ
معرفہ کی 7 قسمیں ہوئی. اب آگے نکرہ کی تعریف کرتے ہیں. وَنَکرہ اس کے موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین. اور نکرہ وہ اسم ہے کہ موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین، جو موضوع ہو، بنایا گیا ہو غیر معین چیز کے لیے. چون رجل و فرسن، جیسے کہ رجل اور فرسن. تو یہ رجل اور فرسن یہ کسی خاص معین چیز کے لیے، خاص معین شخص کے لیے نہیں ہے، متعین نہیں کیا گیا، واضح اس کو وضع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ غیر معین افراد کے لیے وضع کیا گیا. تو اس کو نکرہ کہتے ہیں. تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کی تقسیم شروع کی ہے. تو یہ اسم کی تقسیم تھی معرفہ و نکرہ کی طرف باعتبار عموم اور خصوص کی. اب اگلے سبق کے اندر اسم کی تقسیم کریں گے جنس کے اعتبار سے، تو اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.